بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب دنیا کی زمین کو بنایا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی زمین کو بنایا، اور کعبۃ اللہ کی زمین کے بنانے کے بعد اللہ نے پوری دنیا کی زمین کو پھیلایا۔ کعبۃ اللہ دنیا کے بیچ کا حصہ ہے، جس طرح ہمارے بدن کے اندر ناف یہ بیچ کا حصہ ہے، ایسے ہی کعبۃ اللہ پورے دنیا کے بیچ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 4 چیزوں کی قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، اور قسم ہے مکۃ المکرمہ کی۔ اب جس شہر کی اللہ قسمیں کھائے وہ شہر کتنا باعزت اور پرامن ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کہا مکہ میرا شہر ہے، کعبۃ اللہ میرا گھر ہے۔ مکہ اللہ پاک کا شہر ہے۔ اب جو شہر اللہ پاک کا ہو، دنیا کا کوئی شہر اس سے افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس زمین کے اوپر سب سے پہلی جو چیز بنی ہے وہ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو فرشتوں نے بنایا اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مقبول اور اپنے ایک محبوب بندے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا رات کے وقت میں، سراندیپ سری لنکا کے پہاڑوں پر۔ یہ ملک بھارت کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا نبی اور پیغمبر، اللہ کا خلیفہ اس ملک بھارت کے سرزمین پہ اترا ہے، سراندیپ سری لنکا کے پہاڑ پر۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے سراندیپ کے پہاڑ پہ اتارا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ پاک تشریف لائے، اور مکہ پاک تشریف لانے کے بعد اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر فرمائی۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد اس کا طواف کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے بہت انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر یہی کعبۃ اللہ طوفان نوح کے وقت جب آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی نکلا اور پوری دنیا پانی میں غرقاب ہو گئی، ڈوب گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو اوپر اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے بہت چہتے نبی اور پیغمبر، چہتے رسول اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو کعبہ پہلے تھا بس اسی کے نشانات پر دوبارہ اثر نو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار بنے اور آپ کے لائق و فائق اور مطیع و نیک فرزند اسماعیل علیہ السلام آپ کے معاون اور مددگار بنے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اشاروں پر کعبے کی تعمیر شروع کی، اور اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر جن کا انتخاب اللہ نے اپنے گھر کے لیے کیا تھا وہ چن چن کر لا کر اپنے والد بزرگوار کے ہاتھ میں دیتے، اور آپ پتھر کی دیوار بناتے، اس پر کیچڑ کا گولا لگاتے۔ اس طریقے سے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ ایک پتھر جس کا انتخاب ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، جب دیوار بہت بڑھ گئی تو دیوار بڑھنے کے بعد معمار اور مستری کچھ سہارا لیتا ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کر دیوار اوپر رچی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ معجزتاً جتنا آپ کو اوپر چڑھنا ہوتا پتھر اوپر ہو جاتا، اور جب آپ کو نیچے آنا ہوتا پتھر نیچے آ جاتا۔ یہ ایک نبی اور پیغمبر کا معجزہ تھا اللہ کے قدرت کاملہ کی طرف سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم ذرا آواز لگاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم آواز لگاؤ کہ دنیا کے لوگوں حج کرنے آؤ، اللہ کے گھر طواف کرنے آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت بزرگ ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اور بدن جواب دے چکا تھا کہ اللہ میں تو آپ کے انتہائی کمزور بندہ ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، سفید بال ہو چکے ہیں، میری آواز کہاں تک پہنچیں گی، میری آواز کہاں تک جائیں گی؟ اللہ نے کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، اس آواز کو دنیا کے اندر پہنچانا رب کا کام ہے۔ وہ زمانہ مائک کا نہیں تھا، وہ زمانہ یوٹیوب اور نیٹ کا نہیں تھا۔ آج نیٹ کے ذریعے یہاں کا میسج دنیا کے اس پار 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ آلات نہیں تھے۔ اللہ نے وہ آواز ایسی پہنچائی، کتابوں میں لکھا ہے جو لوگ دنیا کے اندر تھے، مرد ہو خواتین ہو جی، اور جو بچے ماں کے پیٹ میں تھے، یہاں تک کہ جن کے روحیں عالم ارواح کے اندر تھیں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب تک اللہ نے اپنے محبوب بندے کی آواز کو پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جن کی روحوں نے لبیک کہا، اللہ ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور جن کے روحوں نے لبیک نہیں کہا وہ حج نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مقدر میں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے حضور نے فرمایا جو حج کی تمنا رکھے حج نہ کریں تب بھی اللہ اس کو حاجی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تمنا ہونا چاہیے، اللہ ایک شوق چاہتے ہیں، دل کی لگن چاہتے ہیں۔ کیا میرے بندے کے دل میں لگن ہے؟ کیا میرے بندے کے دل میں میرا پیار ہے؟ حج پر پیسوں سے نہیں، انسان جاتا ہے اپنی تمناؤں سے، دعاؤں سے، آرزو سے، اللہ کے سامنے رونے دھونے سے۔ ورنہ آج دنیا کے اندر کتنے مالدار لوگ ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، پوری دنیا گھوم لی ہے، لیکن اب تک کعبۃ اللہ جانا ان کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ اور کتنے غریب ایسے مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ظاہراً پیسے نہیں تھے لیکن اللہ نے پہنچانے کے فیصلے فرمائے، وہ لوگ حاجی بن کر زندگی گزارے۔ جب کعبۃ اللہ بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ تیرا گھر بن چکا ہے جی،
یا اللہ تیرا گھر بن چکا ہے، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اس گھر کو آباد کرنے والا آپ کا بندہ پیدا فرمائیے۔ اللہ نے دعا قبول کی، میرا گھر بن چکا ہے، مصلی تیار ہے، نماز پڑھانے کے لیے امام کی ضرورت ہے، نماز تیار ہے، نماز سکھانے کے لیے معلم کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کرم کیا اس دنیا پر اپنے چہتے رسول اور اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور یہ بات کی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے کہا میں اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہوں، جو انہوں نے دعا کی تھی اللہ نے قبول کی اور مجھے اللہ نے پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کیا، لیکن دنیا کی دولت نہیں مانگی، دنیا کا حسن نہیں مانگا تو ایسی چیز مانگی جو اللہ کے خزانے کے اندر صرف ایک تھی، وہ ہے اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کعبۃ اللہ کو آباد فرمایا۔ جو ہمارا کعبہ ہے دنیا کا، اس کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر ایک کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا ہے۔ بیت المعمور کے اوپر اللہ کا عرش ہے، جو چیز اللہ کے عرش سے پھینکی جائے وہ بیت المعمور کے چھت پر گریں گی، اور جو چیز بیت المعمور سے پھینکی جائے وہ ہمارا کعبہ کعبۃ اللہ کے چھت پر گریں گی۔ بالکل تینوں ساتھ میں لگے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے روزانہ اللہ رب العالمین کی 120 رحمتیں کعبۃ اللہ پہ نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں، اور 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہے، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہے، اور 20 رحمتیں جو بیٹھے بیٹھے کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے ان کو ملتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر، جب انسان پلک جھپکتا ہے اس کے برابر، ایک پلک جھپکنے کے برابر 40,000 رحمتیں اللہ کے کعبۃ اللہ پہ اترتی ہیں اور وہاں سے پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ بنانے والا خلیل اللہ، کعبۃ اللہ کو آباد کرنے والا محمد الرسول اللہ، اور کعبے کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین۔ دیکھو کعبۃ اللہ کوئی سونے چاندی کا نہیں ہے، بہت سادی اینٹوں کا بنا ہوا ہے اور اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ چاہتے دیکھو یہ میرا گھر ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، نہ اے سی ہے، نہ بڑے بڑے قبے ہیں، کچھ بھی نہیں، اندر خالی ہے۔ اے لوگو جس طرح میرا گھر اندر سے خالی ہے تو تمہارا دل بھی میرا گھر ہے، تو تمہارے دل کے اندر بھی ماں سوا کی محبت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا دل خالی ہونا چاہیے۔ جس طرح میں خالی کعبۃ اللہ پر اپنی تجلیات کو نازل کرتا ہوں، اسی طریقے سے وہ دل جو خالی ہو ماں سوا کی محبت سے، ان پر بھی میں اپنی رحمت کے، میں اپنے انوار کے رحمتوں کو برساتے رہتا ہوں۔ دیکھو کعبۃ اللہ دنیا کا وہ واحد گھر ہے جہاں پر آج تک ایک لمحے کے لیے طواف ختم نہیں ہوا ہے۔ دنیا کا واحد گھر ہے جہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی طواف بند نہیں ہوا ہے۔ ایک کوویڈ کے اندر بھی طواف بند نہیں ہوا تھا۔ دنیا کے اندر مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہر مذہب کے اپنے اپنے مرکز ہیں، بڑے بڑے شاندار، جی وہاں پر گارڈن بھی ہے، چمن بھی ہے، پھول پھال سب کچھ ہیں، بات سمجھ گئے، لیکن کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں۔ کعبۃ اللہ ایسی جگہ ہے جو کبھی بند ہی نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔
اور ہمیشہ طواف ہوتے رہتا ہے، کبھی اس کا طواف بند نہیں ہوا ہے۔ تو دنیا کے اہل یہود، اہل عیسائی، یہ تو اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ چھوٹے چھوٹے دیواریں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسلمان تڑپتے ہیں، مسلمان شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ جائیں یا طواف کریں۔ جانے والے کتنی خوشی سے جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کوئی پچھتاوا بھی نہیں کرتا ہے۔ اہل یہود عیسائی تو چاہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو گرا دیں، لیکن اس کی حفاظت اللہ خود کر رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ گر نہیں سکتا ہے، ہاں جس دن کعبۃ اللہ گر جائیں گا اس دن قیامت آ جائیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک حبشی آدمی جی پستہ قد، ٹیڑھی پنڈلی والا کعبۃ اللہ کو گرا رہا ہے، جی کعبۃ اللہ کو گرا رہا ہے، وہ کعبۃ اللہ کو گرا دیں گا، قیامت آ جائیں گے۔ تو دنیا ٹکی ہوئے کعبۃ اللہ پر، حضور نے فرمایا وہ حبشی کعبۃ اللہ کو گرائیں گا۔ جس وقت قیامت کی آخری نشانی کعبۃ اللہ کا گر جانا، جس وقت کعبۃ اللہ کے دیواریں گر جائیں گی، سورج مغرب سے نکل جائے گا، اللہ دنیا کو ختم کر دیں گے۔ جب دنیا کو باقی رکھنا ہی نہیں ہے تو کعبۃ اللہ باقی کیوں رہیں گا؟ تو کعبۃ اللہ کی حفاظت خود اللہ رب العالمین کر رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یمن کا ابرہا کعبۃ اللہ کو گرانے آیا تھا، تو عبد المطلب جو حضور پاک علیہ السلام کے دادا ہیں، ان کے اونٹ پکڑ لیا۔ عبد المطلب اس کے پاس گئے کہ میرے اونٹ کو آزاد کر دیں، تو ابرہا نے کہا تم کعبۃ اللہ کے متولی ہو اور تم کعبۃ اللہ کی بات نہیں کرتے ہو، اونٹوں کی بات کرتے۔ عبد المطلب نے کہا میں اونٹ کا مالک ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ پھر جانتے ہو ابرا کے ساتھ میں کیا ہوا؟ تاریخ جانتی ہے، قرآن بیان کرتا ہے ابرا بھی ہلاک ہوا، اس کا لشکر بھی تباہ ہوا۔ تو خود اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ دعا کی اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جن کی مغفرت کی دعا کرے ان کی مغفرت فرما۔ اس واسطے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کریں، اور جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اب ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو صاف کر لیں کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، نمازی صاحب کہیں، لوگ مجھے روزہ صاحب کہیں، یہ سب چیزیں ختم۔ بھئی میں اللہ کے واسطے جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین بس مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ حاجی جب صاف نیت سے گھر سے نکلتا ہے، صحیح نیت سے کہ میں حج اللہ کے واسطے کر رہا ہوں، وہ ایسا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حج کے بعد حاجی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جو لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، اللہ کبھی ان کو غریب نہیں کرتا ہے، اللہ ان کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ اس واسطے ہر بندے کو چاہیے کہ میں انشاءاللہ حج بیت اللہ جاؤں اور میں مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ یہ ہر مسلمان کی تمنا ہونا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام جب نماز ملی اللہ کے پاس سے تو قبلہ اول مسجد اقصی، حضور اس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن دل میں خواہش تھی کہ اللہ کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دے، دل میں خواہش تھی۔ بھائی اللہ نے قرآن میں کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی دیکھو ادھر اللہ کا رخ ہے، ٹھیک ہے؟ اب مسلمان رخ کدھر کریں؟ اللہ کہہ رہے تم جدھر بھی جاؤ ادھر اللہ کا رخ ہے، تو رخ کدھر کریں؟
بھائی اللہ نے کرم کیا، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا، تو آج ہم سب مل کر ایک روح ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کعبۃ اللہ قبلہ نہ ہوتا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو اللہ کو دیکھو گے۔ اب کوئی ادھر رخ کرتا، کوئی ادھر کرتا، کوئی ادھر کوئی ادھر کرتا، اللہ نے احسان کیا اپنے محبوب کے برکت سے کعبۃ اللہ کو قبلہ پورے مسلمانوں کے واسطے بنا دیا۔ حضور کی بڑی خواہش تھی اللہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائے، بار بار آسمان کو دیکھتے تھے کہ کوئی وحی آ جائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا میرے محبوب تم آسمان کو بار بار دیکھتے ہو کہ اللہ کوئی وحی کو نازل کر دے، جب تم آسمان کو بار بار دیکھتے ہو ہم تمہارے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نماز کی حالت میں تھے، جبریل تشریف لائے کہ حضرت آج سے کعبۃ اللہ کو اللہ نے قبلہ بنا دیا ہے۔ حالت نماز میں رخ کو بدل لیا، بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ نے میری خواہش کو پوری کر دیا۔ حضور کی تمنا تھی اللہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائے۔ تو قبلہ کعبۃ اللہ پورا مسلمانوں کا مرکز عالم ہے، پورے مسلمانوں کو، وہی سے پوری دنیا میں رحمتیں بڑھتی ہے، وہی سے برکتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنا ہے وہ میرا گھر کعبۃ اللہ ہے، مبارکون، اس میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اس میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ہدی للعالمین۔ یہ کعبۃ اللہ پوری دنیا کے واسطے ہدایت کا مرکز ہے۔ بھئی اللہ نے اپنے واسطے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ سارے جہان کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ حضور کے بارے میں کہا رحمت للعالمین، حضور پورے جہان کے واسطے رحمت ہیں۔ اور کعبے کے بارے میں کہا ہدی للعالمین، یہ کعبہ پوری دنیا کے واسطے باعث ہدایت ہیں۔ کعبۃ اللہ پوری دنیا کے واسطے باعث ہدایت، باعث رحمت، باعث برکت ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہونا چاہیے کہ میں کعبۃ اللہ کو دیکھوں، ہر بندہ خواہش رکھے۔ تو سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنا ہے وہ کعبۃ اللہ۔ تو حضور پاک ابراہیم علیہ السلام کے بنانے کے بعد پھر اللہ کے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا، عرب کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کو پھر اثر نو بنایا، اثر نو تعمیر کی کعبۃ اللہ کی۔ اب کعبۃ اللہ کی تعمیر اثر نو ہوگی تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر جس نے غلاف لگایا ہے، پہلے غلاف نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنا اس پہ غلاف نہیں تھا۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھانے والا تبہ حمیری یمن کا بادشاہ تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کے پیدائش سے 900 سال پہلے اس نے کعبۃ اللہ پر غلاف کو چڑھایا تھا۔ اس کے بعد غلاف اترتے گئے، بدلتے گئے، اترتے گئے، بدلتے گئے۔ پھر حضرت نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنے دستے مبارک سے یمنی مصری چادر کعبۃ اللہ پہ چڑھائی۔ آپ نے تصدیق کر دی، جب آپ نے چڑھائی تو کعبۃ اللہ پہ غلاف آپ شرع بن گیا ہے۔ شرع سمجھتے ہو، شریعت بن چکی ہے کہ ہر سال کعبۃ اللہ کا غلاف بدلا جائے۔ آج بھی جب حاجی حضرات عرفات میں ہوتے ہیں اس وقت 9 ذی الحجہ کو کعبۃ اللہ کا غلاف بدلا جاتا ہے۔ تو پہلے کعبۃ اللہ کا غلاف کبھی سبز ہوتا تھا، کبھی کالا ہوتا تھا، سبز یعنی ہرا، لیکن عباسی خلفاء نے جو ہے اس کا کالا رنگ پکا کر دیا۔ پھر آپ جیسے زمانہ گزرتا گیا، حالات گزرتے گئے، آپ کعبۃ اللہ کے کپڑے کا کلر کالا ہے، اندر سے سبز ہے۔ سبز مطلب ہرا ہے۔ دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی بزرگان دین جن کو دیکھ کر جی نہیں بھرتا ہے۔ پانی یہ ایسی چیز ہے، آپ پیتے رہو جی نہیں بھریں گا، ابھی پی لو پھر آپ کو عصر میں پیاس لگیں گی۔ آسمان کے ستارے روز دیکھو جی نہیں بھریں گا، قرآن پاک روز پڑھو دل نہیں بھریں گا، کعبۃ اللہ روز دیکھو آنکھیں نہیں بھریں گی۔ غلاف کعبہ آج
اللہ کا حکم ہے جب تم طواف کرو تو کعبے کو مت دیکھو۔ کیوں مت دیکھو؟ بھائی انسان میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، انسان اپنے جذبے پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے کہ ایسے نہ ہو جائے کہ دیوانے طواف کے حالت میں کعبے کو پردے کو پکڑنا شروع کر دے۔ اللہ نے کہا طواف کرو کعبے کو مت دیکھو۔ کیا اللہ کی شان ہے، حکمت ہے اس کے اندر کہ لوگ آپے سے باہر نکل جائیں گے۔ جی جب انسان کعبۃ اللہ کو پہلی بار دیکھتا ہے نا، اس کے آنسو کنٹرول نہیں ہو پاتے ہیں، خود بخود آنسو نکلتے ہیں کہ اللہ کا گھر کتنا نورانی ہے، کتنی اس پر رحمتیں برس رہی ہیں، کتنی اس پہ برکتیں برس رہی ہیں۔ ایک خاتون، عیسائی خاتون تھی، انجینئر، اس کا شوہر یہودی، وہ بھی انجینئر، دونوں امریکن۔ اب امریکہ جو ان کا ہیڈ آفس تھا کمپنی کا، انہوں نے جدہ میں اپنی برانچ کھولی، اور برانچ کھولنے کے بعد اپنے ملازمین سے کہا جو وہاں پر جاب کرنا چاہے ہم ڈبل ٹربل تنخواہ دیں گے۔ تو میاں بیوی انجینئر تھے، انہوں نے کہا بھائی نیا ملک ہے، چلو جاب کرتے، جدہ آ گئے۔ اب جدہ آنے کے بعد میاں بیوی کبھی کبھار ہوٹل پہ کھانا کھایا کرتے تھے، ڈھابے پر کھانا کھاتے، ریسٹورنٹ پہ کھانا کھاتے۔ تو وہ جو خاتون عیسائی تھی وہ دیکھتی کہ لوگ جو ہیں سفید لباس کے اندر، نیچے تہبند بندھا ہوا ہے، اوپر چادر لپٹی ہوئی ہے، وہ شوہر سے پوچھتی یہ ہے کیا؟ تو شوہر کہتا بھائی یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے، پوری دنیا کے مسلمان بہت شوق و ذوق سے یہاں پر آتے ہیں۔ تو اس کے بیوی عیسائی، شوہر یہودی، بیوی نے خواہش کی چلو ہم بھی کعبۃ اللہ چلتے ہیں۔ تو ان کے شوہر نے کہا وہاں غیر مسلم کو آنے کی پرمیشن نہیں ہے، جو مسلمان ہوگا وہی وہاں پر آ سکتا ہے، یہ فیصلہ قرآن کریم کا ہے۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے چلو مارکیٹ چلتے ہیں، میں کچھ لباس خرید تو تم بھی ٹوپی خرید لو۔ خدا کی شان، میاں بیوی نے جو ہے دکان جا کر، خاتون نے لیڈی کپڑے خرید لیے، برقع خرید لیا، اسکارف خرید لیا، اس کے شوہر نے ٹوپی خرید لیا، جبہ خرید لیا۔ اب خریدنے کے بعد یہ لوگ اپنی گاڑی سے نکلے، اگر چیک پوسٹ پر پولیس والے واپس کر دے تو واپس آ جائیں گے، لیکن خدا کی شان جس وقت یہ لوگ وہاں چیک پوسٹ پہنچے تو پولیس کا تبادلہ ہو رہا تھا، صبح کے جا رہے تھے، شام کے آ رہے تھے۔ تو اسی اثنا کے اندر پولیس کمٹی کی گاڑی نکل گئی، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کعبۃ اللہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا بس قریب میں ہے کعبۃ اللہ۔ گئے میاں بیوی کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور دیکھا لوگ طواف کر رہے ہیں، سب کے جسم پر سفید چادریں ہیں، نیچے تہبند بندھا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں، دنیا سے بے خبر ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، میاں بیوی کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب دیکھنے کے بعد شوہر نے بیوی کو دیکھا، بیوی نے شوہر کو، تو شوہر کی آنکھوں میں آنسو، بیوی کی آنکھوں میں آنسو۔ بیوی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو شوہر نے کہا پتہ نہیں خود بخود آنسو نکل رہے ہیں۔ تو پھر شوہر نے پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ تو خاتون کہتی پتہ نہیں خود بخود آنسو نکل رہے ہیں۔ پھر خاتون نے کہا کیا یہ سچ ہیں جو مسلمان کر رہے ہیں؟ اس کے شوہر یہودی نے کہا ہاں یہی سچ ہیں۔ تو فیصلہ کر لیا جب یہی سچ ہے ہم دونوں کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور مسلمان بن جاتے ہیں۔ کوئی دین کی دعوت ان کو نہیں دیا، کسی نے قرآن پاک پڑھ کے نہیں سنا۔ کعبۃ اللہ کی جاذبیت کو دیکھ کر جو رحمتیں کعبۃ اللہ پہ اترتی ہیں اس کو دیکھ کر عیسائی خاتون اور یہودی مرد ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور بے اختیار بے ساختہ ان کے زبان پر پہلا کلمہ جاری ہو جاتا ہے، اور دونوں میاں بیوی ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ مسلمان ان کی زندگی کو دیکھ
کر رشک کرتے ہیں کہ ایسی بھی خاتون ہوتی جو اللہ کو یاد کرنے والی ہو۔ اسی کے بارے میں لکھا ہے وہ خاتون اس کے بعد سے جب بھی نماز پڑھتی تو ایک نماز کے لیے مکمل پون گھنٹہ لگاتی۔ یہ ہے کعبۃ اللہ کی جاذبیت، یہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا کعبۃ اللہ کیا چیز ہے۔ اس لیے ہر جوان یہ شوق رکھیں میں انشاءاللہ ولیمہ چھوٹا کروں گا، سب سے پہلے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو دیکھوں گا، میں انشاءاللہ اپنے شوق پانی کم کروں گا، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کروں گا، اللہ کے گھر کو دیکھ کر آؤں گا، اللہ کے محبوب کے روز اطہر کو دیکھ کر آؤں گا، گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، جنت البقیع قبرستان کو دیکھوں گا، جہاں میرے محبوب تشریف لے گئے ہیں ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، وہاں دعائیں کروں گا، گنبد خضرا کے قریب جا کر روز رسول پر اپنے محبوب کو سلام پیش کروں گا۔ یہ ہر جوان، ہر بزرگ تمنا کرے، ہر بہن اور مائیں تمنا کرے، اپنی خواہشات کو دفن کر دے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرے، قطرہ قطرہ پانی دریا بنتا ہے، تنکے تنکے سے گھونسلہ بنتا ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے سے بہت پیسے جمع ہو جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے اور میرے واسطے حج اور عمرہ کرنا آسان بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہر ایک کی خواہش ہو اے اللہ موت مت دیجیے جب تک آپ کے گھر کا دیدار نہ ہو۔ بھئی اللہ کہہ رہے ہیں مکہ میرا شہر ہے اور کعبہ میرا گھر ہے، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی بزرگان دین۔ اور حجر اسود، اللہ اکبر، حجر اسود کے بارے میں لکھا ہے یہ دنیا میں اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے، دنیا میں سیدھا ہاتھ اللہ کا۔ اور آگے لکھا ہے یہ آسمانی پتھر ہے۔ جب حضور تشریف لائے آپ نے بوسہ دیا، کیا دیا؟ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان جس پتھر کو حضور نے بوسہ دیا تھا اس پتھر کو نہیں، حضور کے بوسے کو بوسہ دیتی ہے۔ حضرت عمر تشریف لائے، حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، کہا اے پتھر میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا لیکن میں نے اپنے محبوب کو تجھ پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہوں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان حجر اسود پر جا کر دیکھو کتنی بھیڑ ہوتی ہے، کیا مرد اور کیا خواتین، کیا جوان اور بچیاں اور بچے کیا تڑپتے ہیں، کیا شوق رکھتے ہیں کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دیں۔ جی ہاں، جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس کو حضور کا زمانہ نہ ملا ہو، جس کو حضور کا زمانہ نہ ملا ہو، وہ اگر حجر اسود کو بوسہ دے گا وہ بندہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ اس کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہو۔ کتنا بڑا مقام ہے لوگوں۔ حجر اسود بھی گواہی دیں گا قیامت کے دن، اللہ آپ کی اس بندے نے مجھے بوسہ دیا تھا، اس کو معاف فرمائیے۔ آج پوری دنیا حجر اسود کو بوسہ دینا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتی ہے۔ ہر انسان خواہش رکھے کہ میں بار بار انشاءاللہ اللہ کے گھر کو دیکھنے جاؤں۔ اور ہمارے ماضی قریب کے بزرگ گزرے ہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حجر اسود ابھی جالی کے اندر بند، ابھی مقام ابراہیم کے بعد مقام ابراہیم وہ پتھر ہیں کہ اللہ نے کہا اس کے قریب نماز پڑھو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ ہم نے اس پتھر کو مصلی بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی جائیں، جو انسان یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام نے چڑھ کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا تھا۔ آج تک اللہ نے اس پتھر کو محفوظ رکھا ہے۔ اور زمزم کا پانی، اللہ کے محبوب جب بھی زمزم کا پانی پیتے تھے، پینے کے بعد سینے پہ ڈالتے تھے،
کبھی سر پہ ڈالتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ یہ پانی برکتوں والا پانی ہے، یہ برکتوں والا پانی ہے. حضور نے فرمایا زمزم کا پانی مسلمان جی بھر کے پیتا ہے، زمزم کا پانی منافق جی بھر کے نہیں پیتا ہے، منافق جی بھر کے نہیں پیتا ہے، مسلمان ہے تو خوب زمزم کا پانی پیتا ہے. حدیث میں آتا ہے زمزم کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے. دنیا کا واحد پانی ہے جو کبھی خراب نہیں ہوا ہے اور کبھی خراب نہیں ہوتا ہے. دنیا کا ہر پانی سائنسدان نے جمع کیا، لیکن کچھ مہینے کے بعد وہ پانی خراب ہو گیا. زمزم کے پانی کو سالوں رکھا لیکن وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوا. زمزم کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے. حضور جی بھر کے پیتے تھے، سر پہ ڈالتے تھے، سینے پہ ڈالتے تھے، پھر دعا کرتے تھے. زمزم کے پانی کی پینے کے بعد جو دعا کی جائے اللہ قبول کرتا ہے. اب زمزم کا پانی یہاں تو بمشکل تھوڑا بہت ملے گا برکتاً، لیکن وہاں جانے کے بعد اللہ کی شان دیکھو، جگہ جگہ پانی رکھا ہوا ہے. حاجی صحابام اور جو لوگ عمرے کو جاتے ہیں وہ جی بھر کر کھڑے رہ کر پانی پیتے ہیں. کعبۃ اللہ سامنے ہوتا ہے اور پانی پیتے ہیں. وہ وہاں کی لذت اور وہاں کی بات ہی کچھ اور ہے. ایک بار حضور پاک علیہ السلام نے ڈول ڈالا، زمزم کے ڈول اوپر کھینچا، پانی اوپر آیا. حضرت نے جو ہے وہ ڈول اپنے منہ کو لگایا، پانی پیا، اور پھر جو بچ گیا پانی وہ اندر ڈال دیا. صحابہ حضرت کیوں؟ کہا بھائی اب جو بھی اس کا پانی پئے گا مسلمان وہ ایسا ہے جیسے اس نے نبی کا جھوٹا پانی پیا ہے. یہ ہے زمزم کا پانی. تو بزرگان دین ہم میں کہ ہر بندہ تمنا کرے کہ انشاءاللہ ہم حج پہ جائیں گے، انشاءاللہ ہم عمرے پہ جائیں گے، اللہ کے گھر کو دیکھیں گے، مکہ المکرمہ کے سرزمین کو دیکھیں گے. وہ سرزمین جہاں پر حضور پاک علیہ السلام نے زندگی کے 53 سال گزارے ہیں. مکہ کی سرزمین کتنی پاکیزہ ہے کہ حضور نے 53 سال وہاں گزارے ہیں. عمر فاروق کا مکان وہاں پر ہے، ابو بکر صدیق کا مکان وہاں پر ہے. کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کے مکانات مکہ پاک کے اندر موجود ہیں. جب انسان تمنا کرتا ہے نا بزرگان دین تو اللہ تعالیٰ نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے. اس واسطے جو حاجی حدیث میں آتا ہے جو حاجی صحابان حج کو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا میزبان ہوں اور تم میرے مہمان ہو. تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں. مانگو کیا مانگتے ہو میں تمہاری مغفرت کروں گا، اور جن کے واسطے تم دعا کرو گے میں ان کو بھی معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ اس سال کا حج پورے امت مسلمہ کے واسطے باعث رحمت بنائے، باعث برکت بنائیں. ظلم و جور ختم ہو، ظلم و جور ختم ہو. دنیا میں اللہ امن امان کو پیدا فرمائیں، اسلام کا بول بالا کریں، مسلمانوں کا رعب پیدا کریں، اور سارے مسلمانوں کو اللہ کا بندہ بن کر اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آخری بات